کہ اگر نماز شروع ہو جائے تو جماعت کے ساتھ کیسے اور کہاں سے امام کے پیچھے شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر حالت قیام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے بس شامل ہو جائیں، اور اگر آپ کو گمان ہے کہ امام قراءت شروع کر چکے ہوں گے، کیونکہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو قراءت کی آواز آتی ہے لیکن ظہر عصر میں نہیں آتی، تو اگر آپ کو گمان ہے کہ امام صاحب شروع کر چکے ہیں تو ثنا نہیں پڑھیں گے، بس پھر آپ ہاتھ باندھیں اور اسٹارٹ ہو جائیں۔ اور اگر حالت رکوع میں ہیں امام صاحب تو آپ آ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بس کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ چلے جائیں۔ ویسے تو ایک فرض یا ایک رکن بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی مقدار ہوتی ہے 3 بار سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، کم از کم، پھر فرض پورا ہوتا ہے۔ جیسے آپ رکوع میں گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اتنی دیر ٹھہرنا ہے، کہنا نہیں ہے، وہ تو سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے۔ تو اب یہ قیام میں کیوں صرف ایک سبحان اللہ کی مقدار لکھی ہے فقہاء نے؟ وہ اس لیے کہ جو تکبیر لگائی جاتی ہے نا، یہ قیام میں شامل ہوتی ہے، یعنی کھڑے ہو کے چونکہ لگاتے ہیں تو تکبیر میں جتنا وقت لگتا ہے وہ بھی قیام میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ دیکھیں، اور ایک سبحان اللہ کی مقدار اور ٹھہر جائیں تو 3 سبحان اللہ کی مقدار ہو گیا، بس جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں یوں نہیں کریں گے کہ نیچے جاتے جاتے اللہ اکبر۔ اگر اتنا جھک کر تکبیر لگائی کہ ہاتھ بڑھائیں تو اپنے گھٹنے تک پہنچ جائیں، اتنا جھک گئے آپ، تو یہ حد رکوع ہے۔ قیام میں تکبیر لگتی ہے، رکوع میں نہیں لگتی، یہ ملے گی نہیں رکعت آپ، بلکہ یہ نماز ہی نہیں ہو۔ تو اس لیے پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اگر امام صاحب کو سجدے میں پاتے ہیں تو یہ رکعت آپ کی نکل گئی، چاہیں تو آپ سجدے میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہے تو کھڑے رہیں، جب امام صاحب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیے۔